رات سرد تھی، میں دوستوں کے ساتھ سینما سے لیٹ نکلا۔ باہر سردی ریکارڈ توڑ رہی تھی، اس لیے گرم جیکٹ بھی ناکافی معلوم ہو رہی تھی۔ کار پارکنگ تھوڑی دور تھی، اس لیے گاڑی تک پہنچتے پہنچتے میری قلفی جم گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے ہیٹر فل اسپیڈ میں چلا لیا اور گھر کی سمت نکل کھڑا ہوا۔ باقی دوست بھی اپنی اپنی گاڑیوں پہ نکل چکے تھے۔ سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کسی ڈھابے سے کھانا کھانے کا سوچا اور رستے میں پڑنے والے ایک چھوٹے سے ڈھابے پہ گاڑی روک دی۔ رات کے اس وقت تقریباً سارے ہی ہوٹل بند ہو چکے تھے، صرف چھوٹے موٹے ڈھابے ڈرائیوروں کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ میرا گھر چک نمبر 30 میں پڑتا تھا، جو کہ شہر سے 15 منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں کی آبادی بمشکل 2000 ہوگی۔ قصبے سے پہلے ایک فارم پڑتا تھا جہاں رات کی اس پہر الو بول رہے ہوتے تھے۔ اکثر رات کو ڈاکو گاڑیاں لوٹ لیتے تھے اور ایک آدھ قتل کی واردات بھی ہوئی تھی، اس لیے اس رستے سے گزرتے ہوئے خوفزدہ ہونا ایک فطری بات تھی۔ میں رات کو اکثر اس جگہ سے گزرنے سے گریز کرتا تھا، مگر آج رات دوستوں کے اصرار پہ فلم دیکھنے رک گیا۔ خیر، میں اس فارم کے کچے راستے پہ گاڑی تیز تیز دوڑانے لگا۔ آس پاس کی ساری آبادیاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور سنسان رستوں پہ کبھی کبھی الو کی چیخیں سنائی دیتی تھی یا جھینگروں اور مینڈکوں کے ٹرٹرانے کی آوازیں آتی تھی۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کچی روڈ کو گھنے سیاہ درختوں نے گھیرا ہوا تھا، اس لیے گاڑی لائٹس میں روڈ بالکل واضح تھی۔ یہ روڈ فارم والوں نے اپنے لیے بنائی تھی، مگر گاؤں والے بھی اس کو شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے، کیونکہ دوسرا راستہ اتنا لمبا تھا کہ اس راستے پہ 2 گھنٹے فضول میں خرچ ہو جاتے تھے۔ خیر، میں اپنی سوچوں میں غلطاں جلدی سے فارم کراس کر کے قصبے کی حدود میں پہنچنا چاہتا تھا۔ ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر ایک دم مجھے سڑک کے وسط میں کسی انسانی وجود کا احساس ہوا۔ وہ کوئی 8-10 سال کا بچہ تھا جو ہیڈ لائٹس کی روشنی سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے لفٹ مانگنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ رات کے اس پہر اس جگہ کسی بچے کی موجودگی یقیناً حیران کن تھی۔ میں حیرت میں ڈوبا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی ڈاکوؤں کے گروپ کا ممبر ہو جو ایسا ڈرامہ کر کے مجھے لوٹنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اکثر ڈاکو گاڑیوں کو لوٹنے کے لیے اسی طرح کے ڈرامے کرتے تھے۔ لیکن ایک پل کو یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ مچ مصیبت میں ہو اور لفٹ مانگنا چاہ رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگا ہوا کوئی لڑکا ہو جو ادھر بھٹک رہا ہو۔ خیر، کسی خیال کے تحت میں نے گاڑی اس کے پاس روک دی۔ اگر یہ واقعی کسی ڈاکوؤں کے گروپ کا ہوگا تو ڈاکو کسی بھی طرح مجھے روک کے لوٹ سکتے ہیں، اور اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں بھی تو ہو سکتا ہے وہ میری گاڑی پر گولیاں برسا کر ٹائر برسٹ کر دیں اور بھاگنے کے چکر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ خیر، ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر میں نے گاڑی روک لی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آ بیٹھا۔ سردی سے اس کا وجود کانپ رہا تھا اور اس کے وجود پہ ناکافی کپڑے تھے جو اس سردی کے موسم کے لیے ناموزوں تھے۔ گرم گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا اور متشکرانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیوں کاکا، کہاں جانا ہے اور اتنی رات گئے ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ چاچو، میں راستہ بھٹک گیا تھا، اس لیے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ بس تھوڑی دور میرا گھر ہے، مجھے گھر اتار دیجیے گا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کی بے رونق آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل بے نور تھیں، جو کہ ایسی عمر میں ناممکن تھیں۔ نام کیا ہے تمہارا بچے؟ میں نے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ الکارا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا؟ یہ کیسا نام ہے الکارا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس یہی نام رکھا ہے میرے ماں باپ نے، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ اچھا، گھر کہاں ہے تمہارا؟ کہاں اتاروں تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ چاچو، جب گھر آئے گا تو بتا دوں گا، اس نے جواب دیا۔ فارم ختم ہو رہا تھا اور آگے کپاس کے کھیت تھے، جہاں سے 4 منٹ بعد قصبے کا کنواں پڑتا تھا۔ اس کنویں کے آگے ایک ٹیوب ویل تھا۔ اس ٹیوب ویل سے 10 منٹ آگے قصبے کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ کنویں تک پہنچنے میں بمشکل 4 منٹ لگے۔ بس چاچو ادھر روکے، میرا گھر آ گیا۔
اچانک سے وہ چلایا تو میں نے حیرت سے گاڑی روک دی، کیونکہ اس جگہ کسی کا گھر تو دور کوئی کٹیا بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں سے گزرنا میرا معمول تھا، اور اس جگہ کپاس کے کھیتوں کے ساتھ کنویں کے ارد گرد برگد کے بڑے بڑے پیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ برگد کے پیڑ صدیوں سے یوں ہی کھڑے تھے۔ کدھر ہے آپ کا گھر؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے، اس نے برگد کے ایک قدرے جھکے پیڑ کی سمت اشارہ کیا۔ مجھے حیرت میں چھوڑ کر اسی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر جا کھڑا ہوا۔ اس کے باہر جاتے ہی کہیں سے کتوں کا غول غراتا ہوا اس کی سمت بڑھا۔ میں اسے بچانے کے لیے گاڑی سے باہر آ نکلا، مگر باہر نکلتے ہی ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ اس لڑکے کا قد تیزی سے بڑھنے لگا اور تقریباً 13-14 فٹ تک لمبا ہو گیا، اور اس نے 2-3 کتوں کو پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ باقی کتے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ میں حیرت سے بت بنا یہ خوفناک منظر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں اچانک اس کے وجود نے ایک ہیولے کی شکل اختیار کی اور برگد کے پیڑ کے اندر سما گیا۔ کتے واپس ہو لیے اور میرے وجود سے جیسے خون نچوڑ کر زمین میں بہہ گیا ہو۔ میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا اور گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھنے اور گھر پہنچنے تک کا سفر میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ تیز رفتاری سے رستے میں کئی جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا سانس میں سانس آئی۔ کمروں کے دروازے بند کر کے میں بستر میں گھس گیا اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ میں زندہ بچ گیا تھا ایک جن کے ہاتھوں سے۔ اگر وہ کتے نہ آتے تو پتہ نہیں وہ جنات کا ثبوت میرا کیا حشر کرتا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، میں رات دن میں بھی اس جگہ سے نہیں گزرا اور رات کے سفر سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔